حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلى جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، ماہ ذی قعد شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ سورہ المائدہ کی دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی عزتوں اور اپنی ذات کی طرف منسوب چیزوں کی قدر و منزلت کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کے شان نزول کو مد نظر رکھا جائے تو پھر مطالب و معانی کو سمجھنے میں زیادہ مدد حاصل ہوتی ہے۔ حتمہ بن ہند البکری نام کا ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس شخص کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پیشگی اطلاع دے دی اور فرمایا کہ ابھی کچھ دیر تک قبیلہ ربیہ کا ایک شخص میرے پاس آئے گا جو شیطان کی زبان سے بات کرے گا۔ یہ خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی قبیلہ ربیہ کا ایک شخص میرے پاس آئے گا اور وہ شیطان کی زبان میں بات کرے گا۔ تو اس خبر ارشاد فرمانے کے بعد حتمہ بن ہند البکری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، پابندیاں کیا ہیں، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے اور بعد میں کہنے لگا کہ میں اب اپنی قوم کی طرف جاتا ہوں اور سارے سرداروں کو اپنے ساتھ ملاؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر ہم سارے وفد بنا کر آئیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کریں گے، اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ یہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ کافر حالت میں داخل ہوا تھا اور بے وفا بن کر وعدہ شکن بن کر چلا گیا ہے۔ کافر بن کر آیا تھا اور بے وفا وعدہ شکن بن کے چلا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی خبر دی، پھر کہا کہ وہ شیطان کی زبان میں بات کرے گا۔ باتیں ساری قابل توجہ ہیں۔ اس نے آ کر اسلام کی بات کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان کی زبان میں بات کرے گا، اس نے آ کے اسلام کی بات کی ہے۔ جب وہ چلا گیا تو فرمایا کافر بن کے آیا تھا، وعدہ شکن بن کے چلا گیا ہے۔ پھر اس کے جانے کی یہ خبر بھی دی کہ اس نے وعدہ اپنا پورا کرنا کوئی نہیں۔ جب وہ حتمہ بن ہند بکری
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا، جاتے جاتے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو جانور تھے نا وہ چرا کے لے گیا، جانور چرا کے لے گیا، بھاگ گیا۔ ٹھیک ہے، جو خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں وہ پوری ہوئیں۔ پھر 1 سال بعد وہ شخص انہی جانوروں کو لے کر کعبے کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور ان جانوروں کو اس نے قربانی کے جانور بنا رکھا ہے، گلے میں قلادے ڈالے ہوئے ہیں، وہ مخصوص علامتیں ان جانوروں کے گردنوں میں ڈالی ہوئی ہیں جو حج میں ذبح کیے جانے والے جانوروں کے گلوں میں علامتیں اس دور میں آویزہ کی جاتی تھیں، وہ علامتیں ہیں۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، چور بھی مل گیا ہے، سامان بھی مل گیا ہے، چور بھی مل گیا ہے، سامان بھی مل گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی صحابہ کرام کو جواب کوئی نہیں دیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ چور بھی ہے، سامان بھی ہے، لیکن اس نے رخ کیا ہوا ہے میرے گھر کا، اس نے رخ کیا ہوا ہے میرے حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے گھر کی طرف جا رہا ہے، وہ اچھا ہے وہ برا ہے، اب تم اسے نہ دیکھو، میرے گھر کی عزتوں کو دیکھو، میرے گھر کی عزتوں کو دیکھو، اور میرے ان ایام حج اور اشہر حرم کی حرمتوں کو دیکھتے ہوئے چھوڑو، جدھر جا رہا ہے جانے دو، تم اس کا قصد نہ کرو، کیونکہ دل میں جو بھی ہو لیکن اس کا حلیہ تو ایسا ہے نا جیسا حج کرنے والوں کا ہوتا ہے، لہٰذا اسے کچھ نہ کہو۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس واقعہ میں جو غور طلب امور ہیں ان پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنے کے بعد ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبیلہ ربیہ کا ابھی ایک شخص آئے گا جو شیطان کی زبان سے بات کرے گا۔ وہ بندہ آیا حتمہ بن ہند البکری، اور آ کر اس نے اسلام کے بارے میں بات کی۔ اب بات توجہ طلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان کی زبان سے بات کرے گا، اور آنے والا اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ دونوں باتیں، شیطان کی زبان، اسلام کے بارے میں باتیں، اس کے بعد والے عمل کو مد نظر رکھا جائے تو سامنے یہ آتا ہے کہ جو بندہ اسلام کی عملی خدمت نہ کرے اور اسلام کے متعلق بیانات کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرے، زبان رسالت نے اس کی زبان کو شیطان کی زبان کہا ہے۔ بول دو، وہ بندہ شیطان کی زبان سے باتیں کرتا ہے جو اسلام کا کچھ نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے اسلام کا نام لیتا ہے، کبھی ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے۔ بولو تو صحیح نا۔ جب قرآن پڑھے تو قرآن اپنے پڑھنے والے کو ان شعبدہ بازوں کے چکروں میں آنے نہیں دیتا۔ اسلام بیانات نہیں لیتا، اسلام کہتا ہے عمل لا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ بولو نا سارے، عمل لا، عمل، عملی ثبوت دے کہ تیرا کردار کیا کہتا ہے۔ صرف منہ سے کہہ دینا یہ کچھ نہیں ہوتا، کام سارے اسلام کے خلاف کیے جائیں، اور بیان جو ہے وہ اسلام کا نام جو ہے وہ بھی سیاست کے طور پر لیا جائے تو مسلمانوں کچھ تو سمجھو، تم بھی کچھ تو سمجھو کہ ان کی وکالت کرتے ہو جو اسلام کا نام بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو اسلام کے لیے دن روز دن رات میدان میں برسرے عمل رہتے ہیں، ان کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اور جو اسلام کو بطور ٹائٹل استعمال کرتے ہیں اور مفاد اپنے نکالتے ہیں، تم انہیں جو مرضی کہو، زبان رسالت نے کہا یہ بندے شیطان کی زبان میں بات کرتے ہیں، جو اسلام کا کام تو نہیں کرتے لیکن آپ اسلام کا نام لیتے ہیں،
اسلام کا نام لیں کام نہ کریں. کوئی دعوی نبوت کر دے کانوں پر جوں بھی نہ رینگے. کوئی ختم نبوت کے عقیدے پر انگلیاں اٹھا لے تو ان کے عمل میں کوئی تحریک پیدا نہ ہو تو پھر سنو، زبان رسالت نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ شیطان کی زبان میں بات کرتے ہیں. وہ کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ قرآن ہمارے حالات بیان کرتا ہے. یہ جس دور میں بھی پڑھیں گے نا یہ اسی دور میں روشنیاں دے گا. صدیوں پہلے جو لوگ پڑھتے تھے قرآن ان کو ان کے زمانے کے مطابق ہدایتیں اور رہنمائیاں دیتا رہا. آج 1400 سال بعد ہم پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ہمارے زمانے کے مطابق روشنیاں اور رہنمائیاں دیتا ہے. صدیوں بعد بھی کوئی پڑھے گا تو اس زمانے کے مطابق قرآن انہیں رہنمائیاں عطا فرمائے گا. کوئی پڑھے صحیح، کوئی غور کرے، اس بارگاہ میں دامن طلب پھیلائے صحیح. فرمایا یہ شیطان کی زبان میں بات کرے گا. پھر ابھی وہ بندہ آیا نہیں، میرے نبی نے پہلے بتا دیا کہ آئے گا. ابھی آیا نہیں، فرمایا آئے گا. ابھی قبیلہ ربیہ کا شخص ہوگا، شیطان کی زبان میں بات کرے گا. جب وہ جانے لگا تو فرمایا اس نے جو وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کوئی نہیں کرنا. آنے سے پہلے بھی خبر دی اور جانے کے بعد بھی بتایا کہ یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے لیکن وعدہ اس نے پورا نہیں کرنا. تو ان دونوں باتوں میں غور کرے. ابھی بھی نبی کے علم غیب پر تمہیں شک ہے؟ ابھی بھی بتا آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن جس کو میرا اللہ علم دے دے وہ جانتا ہے. جس کو میرا اللہ علم دے دے وہ جانتا ہے. جس کو وہ خبریں دے دے وہ جانتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے، بلکہ آپ خبر دی. جو جبریل کے ذریعے نبی کو سکھا سکتا ہے جبریل کے بغیر نہیں نبی کو علم دے سکتا. اور اگر جبریل امین بھی آ کر خبر دے دیں ہمیں اس پر اعتراض نہیں، کیونکہ یہ بھی شان میرے نبی کی ہے. جبریل کوئی تیرے میرے پاس تھوڑی آتا ہے. یہ بھی میرے نبی کی عظمت ہے کہ جبریل امین بھی آ کر بتا دیں تو جبریل کوئی تیرے میرے پاس تھوڑی آتا ہے. جبریل آتا ہے تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے پاس آتا ہے. نبیوں کے پاس آتا ہے، رسولوں کے پاس آتا ہے. اور پہلے نبیوں اور رسولوں کے پاس آیا گنتی میں چند مرتبہ، لیکن میرے نبی کے پاس آیا ہے ہزاروں مرتبہ. میرے نبی کے پاس آیا ہے ہزاروں مرتبہ. ہر مرتبہ وہی لے کر نہیں آیا. کئی مرتبہ جبریل امین دعائیں لینے بھی آتے تھے. میں پچھلے جمعوں میں بتا چکا ہوں آپ کو، بخاری شریف کی حدیث. ممبر رسول کے پاس کھڑے ہو کر جبریل دعا مانگی، نبی پاک نے آمین 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 کہا. مطلب ہے ہر مرتبہ جبریل امین کوئی وحی لے کر نہیں آتے تھے، کبھی کبھی دعا کرنے کے لیے نبی کے پاس آتے تھے. سدرہ منتہا چھوڑ کر رسول اللہ کے ممبر کے پاس آتے ہیں مسجد نبوی میں دعا کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ قرب وہاں ہے قبولیت یہاں ہے. قرب وہاں ہے قبولیت یہاں ہے. مرتبہ وہاں ہے، درجہ وہاں ہے، مقام وہاں ہے، لیکن رسائی یہاں ہو کر آتی ہے. یہاں آنے سے وہاں رسائی ہوتی ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے بتا دیا کہ ایک بندہ ربیہ قبیلہ کا آئے گا، شیطان کی زبان میں وہ بات کرے گا. اور پھر جب صحابہ کرام نے اس شخص کو پکڑ لیا، چور بھی پکڑا گیا، سامان بھی پکڑا گیا، تو اب کاروائی نہیں کی. کس وجہ سے نہیں کی؟ اس لیے کہ اس کا حلیہ حاجیوں والا ہے. اندر سے یہ کوئی بھی ہے، اس کا حلیہ یہ حاجیوں کا روپ اختیار کر چکا ہے.
اس کا حج اللہ قبول کرے یا نہ کرے، جو نبی کا غدار بن کر آئے اللہ اس کے حج کو قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت ہو یا نہ ہو، اس نے روپ جو ہے، حلیہ جو ہے، وہ حج کرنے والوں کا اپنا لیا۔ میرے رب نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے کہہ اس حلیے کا احترام کریں، اس روپ کا نیک نہیں بن سکتے، نیکوں والا حلیہ ہی اختیار کر لو۔ سمجھ آئیے؟ حلیہ ہی کم از کم ایسا ہو، ہمارے لباس، ہماری شکلیں، ہماری وضع، ہماری قطع اگر نیکوں جیسی نہیں تو کم از کم ہم نیکوں جیسی شکل ہی بنا لیں۔ یہ دیکھو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیے کا بھی احترام کرتا ہے۔ حاجی کا اس نے روپ اختیار کر لیا ہے۔ شنیدم کہ در روز امید و بیم، شنیدم کہ در روز امید و بیم، بدارا بنیکاں ببخشد کریم۔ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے صدقے گناہگاروں کو بھی بخش دینا ہے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، وہ دن جب امیدیں بھی ہوں گی، ڈر بھی ہوگا، رحمت کے فیصلوں کو دیکھ کر امید اتنی ہوگی کہ ابلیس بھی امید رکھے گا کہ شاید مجھ پر بھی کرم ہو جائے، اور خوف ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے جلیل القدر اور مقربین نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنیکاں ببخشد کریم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدوں کو نیکوں کے صدقے بخش دے گا۔ کوئی بہانہ تے پیدا کرنا، بخشش اس کی عام ہے، کریم ہے، مہربان ہے، کوئی بہانہ تو بھی تو پیدا کرنا۔ اگر نیک نہیں بن سکتا، نیکوں جیسی شکل ہی اختیار کر لے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ان بستیوں سے گزرو جن بستیوں کے رہنے والوں پر عذاب اترا تھا تو روتے ہوئے گزرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈر کے ساتھ روتے ہوئے گزرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل ہی بنا لو۔ رونا نہ آئے تو رونے جیسوں والی، رونے والوں جیسی شکل ہی بنا لو۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ خود اس مرتبے پر نہ ہو، ان جیسا بن جائے، اللہ پھر بھی کرم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی کرم فرماتا ہے۔ المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبتیں وابستہ ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ فرمان سن کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی ہونی تھی کیونکہ ان کی محبت ہی مدینے کے تاجدار سے لگی ہوئی تھی۔ جس کی محبت داتا علی اجویری سے ہو، جس کی محبت خواجہ اجمیری سے ہو، جس کی محبت فرید الدین گنج شکر سے ہو، جس کی محبت نظام الدین محبوب الہی سے ہو، جس کی محبت خواجہ قمر الدین سیالوی سے ہو، جس کی محبت سلیمان توسوی سے ہو، جس کی محبت اللہ والوں سے ہو، اس کے لیے بشارت ہے۔ جس کی محبت ٹی وی اور فلموں اور ہیروؤں کے ساتھ ہو، جیدی محبت نصیبوں نال ہوئے، جیدی محبت ابرار علاقے نال ہوئے، ہیں جی، اور انہاں دی تصویراں پینٹاں دے اوتے تے شرٹاں دے اوتے کھچا کھچا کے تے کپڑے پہنے جان۔ ایک مسلمان ہو اور اس کے بال جو ہیں وہ مدینے کے تاجدار کے بالوں جیسے نہ ہوں، فلموں کے ہیرو جیسے ہوں، لباس سنت کے مطابق نہ ہو، وہ ڈراموں کے ایکٹروں جیسا ہو، پھر سوچنے کی بات ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احبا، بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ تے بندے نو آپ ہی پتہ لگ جاتا نا میرے دل وچ محبت کہدی ہے، جیدی محبت ہے وہ دے نال ہی اینڈ ہونا ہے۔
ایسا ہو سکتا ہے کہ محبت داتا علی اجمیری کی ہو اور لباس پسند ہو دوسروں کا، جہدے نال محبت ہوئے بندہ او دیاں نقلاں لاندا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس جیسا بن جاؤں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی جیسے بنو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب نے اعلان کر دو اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو پھر میرے اتباع کرو، میرے لباس جیسا لباس پہنو، میرے جوتے جیسا جوتا پہنو، میری صورت جیسی صورت بناؤ، میری زلفوں جیسی زلفیں رکھو، میرے چلنے کی طرح چلو، میرے بولنے کی طرح بولو، میرے کھانے کی طرح کھاؤ، میرے پینے کی طرح پیو، میرے جاگنے کی طرح جاگو، میرے سونے کی طرح سو، جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے تم کرو، میری ادائیں تمہارے اندر جھلکیں گی، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کے پیچھے چلتا ہے نا. تو محبت جس سے ہوگی قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا. ہن جیدی محبت ہے او دے نال ہی ہونا. اپنے آپ نو چیک کر لو، میں اپنے آپ نو چیک کر لینا، تسی اپنے آپ نو چیک کر لو. اللہ رب العزت نے فرمایا ولا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا، پہلے یہ تمہارے جانور تھے جو اس نے چرا لیے، اب اس نے ان جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. ارادہ تو اس کا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ارادہ نیت اپنی ملک میں کی جائے تو وہ معتبر ہوتی ہے. دوجے دی چیز وچ نیت کرو وہ نہیں معتبر ہوتی. اپنی جیب میں روپے ہیں نا تو نیت کرو میں مسجد کو دوں گا، وہ نیت معتبر ہے. نال دے دی جیب دے وچ 100 روپیہ ویکھ کے نہ کہو بھی اے 100 روپیہ میں پھڑ کے مسجد تے پانا ہے، یہ نیت معتبر نہیں ہے. اس کی نیت تو معتبر نہیں کہ جانور چوری کے ہیں، لیکن اب اس نے ان جانوروں کو بنا ایسا دیا ہے، حلیہ ایسا ہو گیا ہے، گلے میں ہار ڈال دیے ہیں، قربانی کے لیے مختص کر دیے ہیں. تو اب دیکھنے والے کہیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم اپنا چرایا ہوا مال واپس لے رہے ہو، دیکھنے والے کہیں گے کہ تم حرم کے جانوروں پر حملہ کر رہے ہو. اس لیے اب انہیں چھوڑ دو. اب انہیں ولا آمین ولا شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کا تقدس پامال نہ کرو، ولا الہدیہ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. جو لوگ اللہ کے حرمت والے گھر کا قصد لے کر جا رہے ہوں، چور بھی نہیں تو چھڑ دو، چور بھی ہیں تو ان کا تعرض نہ کرو، چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حلیہ نیکوں والا ہے. ان کا بولو سارے، حلیہ نیکوں والا ہے. اندازہ کر دیں حلیے کا کتنا مقام ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے حلیہ کیا بنا رکھا ہے. ایک بندہ چنگا بھی ہوئے پر او دا حلیہ پیڑیا نہ رلدا ہے. ایک بندہ پیڑا ہے پر او دا حلیہ چنگیا نہ رلدا ہے. میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے، تفسیر روح البیان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کے سارے ساتھی جو اس کی قوم کے تھے قبطی، سارے کے سارے ہلاک کر دیے سمندر میں. ایک بچ گیا، ایک بچ گیا. وہ بروپیا سی اور انہیں لباس بنی اسرائیلیاں ورگا پایا سی. انہیں اپنی شکل و صورت جڑی ہے موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں ورگی بنائی سی. وہ ہے قبطی سی، حلیہ موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ لوگوں جیسا تھا. وہ غرق نہیں ہوا، وہ بچ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اے بھی فرعون دا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ میں پر انہیں شکل تیرے ورگی بنائی. حلیے کا اتنا اثر ہے، اتنا درجہ ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے حلیے پر غور کرو کہ ہم نے حلیہ کن لوگوں جیسا بنایا ہوا ہے. ہمارا حلیہ، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا حلیہ بھی مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے. رسول اللہ کے غلام ہیں تو ہمارا حلیہ بھی مصطفیٰ کے غلاموں جیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالی
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا